جس چیز کو وہ ترجیح دینا چاہتا ہے اس کے دلائل وہ خود جانتا ہوگا۔ جب شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے، یہ بھی اجازت دی ہے، تو کسی کو کیوں پابند کریں؟ کسی کو کیوں کہیں کہ یہی کرو جو میں کر رہا ہوں؟ غلط بات۔ جن جن امور میں شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے، اس آزادی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ اس آزادی کے سلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو وہ اس سے بڑھ کر دین کے خلاف ہو جائے، اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرے گا نا، پھر وہ کہے گا کہ ہر بات میں یہ، ہر بات میں یہ، اور اس کا فائدہ جا کر ہوگا ان کو جو ملحد ہیں، وہ کہیں گے اور اس دین پہ عمل کرو۔ جن چیزوں میں شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے، قطعاً اس آزادی کو سلب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصول اور قاعدے کی بات۔ ایک مسئلہ بیان کیا تھا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی پانی پیتے تھے، بیٹھ کے بھی پیتے تھے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے معانی الآثار میں پوری مستقل بحث کی ہے اس پہ۔ اب یہ بیان ہوا کہ آفت ہو گئی پوری دنیا سے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا ایسا ہے ویسا ہے، یہ کیا؟ اے حضرت، ہم آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں کا ستون، اتنا بڑا آدمی، وہ ساری احادیث لا رہا ہے۔ حضرت سعد ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چلتے پھرتے کھا لیتے تھے، چلتے پھرتے پانی پی لیتے تھے۔ یہ ساری روایات موجود ہیں۔ آخر آپ کیوں لوگوں کے لیے چاہتے ہیں کہ انہیں تنگ کریں اور ایک ہی چیز پہ پابندی کرائیں اور غلط فتویٰ دیں، جہنم کا ایندھن بنے؟ وہ کیوں بھئی؟ اب طحاوی کی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات بھی پیش کرو۔ آپ زحمت کریں نا، کتاب کا حوالہ دے دیا، اس میں پانی پینے کا، کھانے کا باب نکالیں، آپ خود پڑھیں، خود بھی تو کچھ کام کریں نا۔ اس سختی کا فائدہ لادینیت کو ہوتا ہے۔ جہاں جہاں شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے وہاں آزادی ہے، جہاں پابند کیا ہے وہاں پابند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو اجازت دی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ماں کو اجازت ہے کہ وہ روزے پھر رکھ لے اور فی الحال بچے کا خیال کرے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے میرا بچہ صحیح طرح اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسے ہی بچے کی ولادت کا معاملہ ہے، شریعت نے اس عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ روزے اب کے چھوڑ کے بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں تم روزہ ضرور ہی رکھو؟ کیوں ضرور رکھو بھئی؟ یہ اللہ کے دین میں مداخلت ہے، اور خود قاضی اور مفتی بننا ہے، اور مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے۔ آدمی سوچے وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لوگوں پہ جبر کر کے، اور جہاں شریعت نے آزادی دی تھی اس آزادی کو سلب کر کے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے عراق والے کوئی مسئلہ پوچھنے۔ حج کا موسم تھا، احرام باندھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ حضرت اگر حالت احرام میں مکھی کو مار دیا جائے اور خون احرام پہ لگ جائے تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سمجھ گئے کہ جو ان کی طبیعتوں میں سختی ہے نا اور غصہ ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اب اس کے نفاذ کا طریقہ شریعت رہ گئی ہے۔ بہت سے لوگ اصل میں کچھ نہیں ہوتا، اپنا تحکم، اپنی مرضی، میں، اس میں کو کون پوچھتا ہے؟ اب شریعت لے آؤ بیچ میں تاکہ انکار کرے تو کہہ سکوں کہ تم تو جہنمی ہو۔ اے میاں یہ بات نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ان کا عراق سے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت بات کی۔
انہوں نے کہا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا خون کربلا میں کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھنا یاد نہیں آیا، اور مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو، اٹھو یہاں سے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو شریعت نے اس بارے میں اجازت دی ہے کہ وہ جس بھی پہلو کو اختیار کرے گا وہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے بیت المقدس، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خشک روٹی کھانے والے، زمین پہ سونے والے، اور نہایت حد درجہ زہد اور تقوی اور مجاہدہ، جب وہاں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دکھایا، وہاں تو جناب پردے لٹک رہے تھے، تکیے لگے ہوئے تھے، بہترین کپڑا استعمال ہوا تھا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے برا منایا اور فرمایا یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم سرحد پہ بیٹھے ہیں اور عیسائی لوگ یہاں آتے ہیں، کیا کریں، وہ انہی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، کپڑے سے، فرش سے، جو چیزیں تھیں ان سے متاثر ہوتے ہیں، کیا کریں، یہ ان کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دے پائے، فرمایا اچھا تم جانو، تمہارے کام جانے۔ نیت پہ بات چلی گئی نا۔